امام غزالی نے لکھا ہے احیاء علوم کے اندر، آپ احیاء علوم میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک شخص، یہ دن بھی آ گئے نا سیدنا فاروق اعظم، قربان جائیں حضرت عمر وہ شخصیت ہیں، پڑھتے جاؤ گے نا ان کو تو ان کے دیوانے ہوتے جاؤ گے۔ یہ دنیا میں اتنا قیمتی وجود ہے حضرت عمر فاروق کا۔ یہ کچھ دن پہلے سیدنا عثمان غنی کے دن گزرے، اب حضرت عمر کے دن ہیں، تو یہ ہمارے مشائخ ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، ان کی محبت ایمان ہے، ان کا بغض نفاق ہے، ان کا بغض۔ ایک بندہ مر گیا تھا تو کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دے، فرمایا نہیں پڑھانا۔ کیوں؟ فرمایا عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا۔ تو جب عثمان غنی کے بغض والے کا جنازہ حضور نہیں پڑھتے تو باقی لوگ کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ زیادہ انسانیت آ گئی ہے تھوڑی سی، جب حضور نہیں پڑھتے۔ کچھ لوگ نا تو آج زیادہ نیک ہونا چاہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں تو ذرا زیادہ ہی آگے نکل گیا، واپس آؤ۔ حد تو وہ ہے جو رسول پاک نے قائم کر دی ہے، اس لیے عقیدے ہمیشہ تگڑے رکھیں۔ حضور کے صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، محبوب کا ہر صحابی اسے دل کی دھڑکن بنا لیں اور آنکھوں کا تارا بنا لیں، پھر آپ محسوس کریں گے کہ ایمان میں تازگی بھی ہے، پختگی بھی ہے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے ایک بندے کی بڑی تعریف کی۔ ہمارے ہاں لوگ مبالغہ رائی کرتے ہیں، تعریف بھی کریں تب بھی مبالغے سے کرتے ہیں، تنقید بھی کریں تو پھر بھی حدیں پار کر جاتے ہیں۔ اعتدال اسلام کا حسن ہی اعتدال ہے، یہ امت ہی امت وسط ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کھڑے ہو کے ایک شخص نے تعریف کی کہ فلانا بندہ بڑا ہی اچھا ہے، بڑا ہی عمدہ ہے، کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے، بڑی تعریف کی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھدار آدمی تھے، کائنات ان سے سیکھتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سنتے رہے، جب اس کی بات ختم ہوگی تو 3 باتیں کی حضرت عمر نے۔ فرمایا تو نے اس کی بڑی تعریف کی ہے، یہ بتا کہ تو اس بندے کا پڑوسی ہے؟ کہ نہیں۔ فرمایا اس کے ساتھ کبھی درہم اور دینار کا لین دین کیا ہے؟ حضور نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ حضور نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے پھر تو میری نمازیں دیکھ کہ اس کی تعریف نہ کر، اس لیے کہ جب تک یہ 3 کام تو نہیں دیکھ لیتا تب تک تجھے کیسے پتا چلے گا بندہ کس طرح کا ہے۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب دیکھو جی او خدا کے بندوں، فقط ظاہری علیا نہیں دین، آپ کے باطن میں دیانتداری کتنی ہے، آپ کا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ تسبیح کتنی پڑھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ رزق حلال کھاتے ہیں کہ حرام کھاتے ہیں۔ معاذ اپنے اخلاق کی ساری حدیں دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جتنا زور حلال کھانے پر ارشاد فرمایا نا، اتنا زور دیا حضور نے۔ دیکھیں اللہ بڑا کریم ہے، ہر شخص کی دعا قبول فرماتا ہے، لیکن ایک بندہ بڑی دیر سے دعا کر رہا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ، اللہ رحمان ہے، آپ رحمت للعالمین، آپ فرما رہے ہیں دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو محبوب فرمانے لگے اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ حرام پیسوں کے، جو روٹی کھا کے ہے وہ حرام پیسوں کی، جو پیا ہے وہ حرام کا ہے۔ جب اس کا سارا ظاہر اور باطن اس وقت ملبوس حرام سے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ شرط کیا بتائی؟ کہ تمہارا رب اور رسول سے بھی تب ہی رشتہ جڑے گا، تب تمہاری روزی حلال ہوگی۔ رزق کے معاملے میں بندہ محتاط ہی نہ ہو، احتیاط ہی نہ کرے، اسے پتہ ہی نہ ہو جدھر سے آ رہا ہے ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، حضور نے اعلیٰ اخلاق ہمیں سکھائے تو ہمیں خودداری سکھائی، عزت نفس سکھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزت نفس کتنا سارا آج لوگوں میں یہ مسئلہ بن گیا ہے، کسی کے پیسوں پہ وقت گزارنا ہے، کتنا مسئلہ بن گیا ہے کہ جناب فلانے کو دعوت ڈالو تو روٹی کھاتے ہیں، تحفے وصول کرنا۔ وہ کسی شاعر نے کہا تحفہ لینا دینا اچھی بات ہے، لیکن اس نیت سے لینا کہ میرے پیسے بڑھ جائیں گے، لالچ کر کے لینا، خود اس کی طلب پیدا کرنا،
وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اب تو میری خودداریاں تھکنے لگی ہیں، میں بھی تحفے لے کے خوش ہونے لگا ہوں۔ اب تو تھک گئی لوگوں کی خودداریاں، کیا لمبے چوڑے مسئلے ہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے، تحفہ بھی ماڑے بندے کو نہیں ملتا، پتہ ہے آپ کو؟ تحفہ ملتا جو بندہ عہدے پہ بیٹھا ہو، اس سے تحفے ملتے ہیں، وزیروں کو، منسٹروں کو، ان کو تحفے ملتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے، وہ ایک صوبے کے گورنر تھے، ان کے پاس تحفوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر نے ایک لفظ کہا، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ یہ دیکھیں باریکی۔ حضرت عمر فرمانے لگے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے تحفے ہیں، یہ مجھے لوگوں نے تحفے دیے۔ فرمایا تحفہ نہیں، یہ تمہارے عہدے کا ہدیہ ہے، جس عہدے پہ تم بیٹھے ہو نا، تمہیں لوگوں نے ہدیہ دیا ہے تاکہ تم لوگوں کے حق میں نرم ہو جاؤ، پھر وہ تم سے فیصلہ کرائیں اپنے حق میں، یہ عہدے کا ہدیہ ہے۔ کہ نہیں نہیں جناب مجھے تحفہ دیا ہے، وہ لوگ خود مجھے کہہ کے گئے ہیں تحفہ ہے۔ تو سیدنا عمر کہنے لگے تو گھر جا کے اپنی والدہ کے پاس بیٹھنا، پھر میں دیکھتا ہوں کتنے تحفے آتے ہیں۔ تو گورنر کی کرسی پہ بیٹھا ہے تو کہہ رہا ہے جناب مجھے تحفے آئے ہیں، تو گھر جا کے بیٹھنا۔ یاد رکھ لیں کہ خودداری اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے۔ ہمیں جو چودھری دے ہمیں اس پہ راضی ہونا چاہیے، جو ہمیں مالدار دے، سیٹھ دے، فلانا دے، دنیا دار دے، اس پہ راضی ہونا چاہیے، یا جو رب نے دیا اس پہ راضی ہونا چاہیے؟ اور خوش رہیں اس بات پر جو اللہ نے عطا کی ہے۔ اگر مالک نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے کہ تھوڑے پیسوں پہ ہم نے گزارا کرنا ہے، تو پھر دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، پھر پریشانی والی کیا بات؟ اگر مالک کا یہی فیصلہ ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر دنیا کی دولت بڑی اچھی ہوتی تو سب سے زیادہ یا سید عائشہ کے گھر ہوتی یا سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتی۔ اگر بہت زیادہ اعلیٰ ہوتی تو وہاں تو ایک وقت کھانا پکا ہے، 2 وقت فاقہ ہوا ہے۔ میرے عزیز، خودداری اور محنت کر کے کمانا، کسی کی جیبوں کی طرف دیکھنا، امیر آدمی کی طرف دیکھنا، کسی بڑی گاڑی والے کی طرف دیکھنا، کسی کی طبیعت دیکھ کے للچا جانا، بڑا مکان دیکھ کے اس سے دوستی کرنے کی کوشش کرنا، بندے کی جیب دیکھ کے اس کے ساتھ تعلق، یہ کمزور لوگوں کی علامت ہے، یہ بزدل لوگوں کی علامت، یہ ان لوگوں کی علامت ہے جن کا اپنا وجود کوئی نہیں، جن کا اپنا رکھ رکھاؤ کوئی نہیں، جن کا نظریہ نہیں، سوچ نہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ کو سب سے پسند وہ کھانا ہے جو بندہ اپنے ہاتھوں کی محنت کر کے کما کے کھاتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمایا کرتے تھے۔ ایک مزدور کے ہاتھ دیکھے نا حضور نے، کس کے بلا؟ ناراض ہو گئے آپ لوگ کہ مزدور کا نام لینا مشکل لگتا ہے؟ کس کی تعریف بیان کرنے لگا ہوں؟ پھر بھی نہیں بولتے آپ لوگ۔ مزدور کی، کس کے ہاتھ دیکھے حضور نے؟ بول کے بتاؤ۔ چلیں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اس بندے نے ساری زندگی کرپشن کر کے 2 کروڑ کا گھر بنایا ہے، 1.25 کروڑ کی پجارو رکھی ہے، اس کی عزت زیادہ ہونی چاہیے یا سویرے جو مزدوری کرنے جاتا ہے اس کی زیادہ ہونی چاہیے؟ نہ بول رہے آپ، نہیں نہ بول، کام کس کی کرتے ہیں؟ خود کو، اس کے تم کہہ رہے کہ سارے پیسے ہی میلے کچیلے ہیں، آپ کس کی عزت کر رہے ہیں؟ پجاروں کی، کار کوٹھی کی عزت اس کی۔ اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں ریڑھی والا بندہ جب نظر آئے نا پھاوڑا چلاتا اور اپنی محنت کی کمائی کی اینٹیں رکھتا، اس کے قریب جا کے کہا کرو چچا ذرا یہاں کھڑا ہو، تیرے ساتھ تصویر بنانی ہے۔ ہاں اسے کہو ادھر آنا، تیرے ساتھ تو بڑا شاندار آدمی ہے۔ اس لیے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سر دارا، یہ سردار بنا دیتی ہے اگر بندہ عزت والا محنت والا آدمی اس کے ساتھ۔ مزاج کے اندر تھوڑا ٹھہراؤ نا جناب، آپ کو سمجھ آئے کہ اخلاقیات یہ کیا ہیں۔
ہم پجاروں والے کے ساتھ فوٹو بنواتے ہیں، اس کے پاس تو کرپشن کی. اور یہ میں آپ سے عرض کروں، یہ جتنی سیاسی جماعتیں آپ کے ملک میں حکومت کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں، ان سے اللہ کوئی کام لے لے تو لے لے. میں ذاتی طور پر ان سے پورا مایوس ہوں. مجھے لگتا نہیں اس ملک میں جب نعرہ لگا تھا کہ پاکستان بنانا ہے تو لوگوں نے جانیں قربان کی. ایک وقت آیا کہ جناب نعرہ لگا کہ ہم نے فلانی چیز بحال کرنی ہے تو لوگ، پھر ایک نعرہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ قرض اتارو، عورتوں نے زیور اتار اتار کے دیے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر ایک آدمی اور اٹھا، اس نے کہا میں کرپشن ختم کروں گا. نوجوان بیچارے دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگے. وہ کرپشن ختم کرنا آیا تو اس نے کرپشن زیادہ لوگوں کو وزیر بنا دیا. کیا مذاق بنایا ہوا ہے. قوم تو بیچاری مخلص ہو کے چلی، لیکن تم نے کیا حال کیا. چلو یہ لوگ تم سے اگر سوال نہیں بھی کرتے تو صبح قیامت رب ضرور سوال کرے گا. میرے عزیز، خودداری پیدا کرے، عزت نفس پیدا کرے. ان لوگوں کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہو جن کا پتہ ہے کہ ان کے پاس دھوکے کے پیسے ہیں. محنت، جد و جہد، کوشش، وقار، آپ کی طبیعت کے اندر خودداری ہو. میرے رسول پاک کیا اخلاق سکھاتے تھے، نوجوانوں خدا را. یہ میری بات نہ بھولنا جو کر کے جانے لگا ہوں. ایک نوجوان نے آ کے ہاتھ پھیلا کے عرض کی تھی، حضور میرے گھر میں کچھ نہیں، مجھے کچھ دیجئے. حضور سب کو دیتے، جھولی بھر بھر کے دیتے، لیکن امت کی تربیت بھی ہے نا. حضور فرمانے لگے کوئی شے نہیں تیرے گھر. اتنا غریب بندہ میں دعوے سے کہتا ہوں یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا، دعوے سے کہتا ہوں کوئی شے نہیں. عرض کی حضور ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے میرے گھر میں. اتنا غریب کوئی ہے جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو، ایک ہی کمبل ہو، دوسرا بستر ہی نہ ہو؟ اتنا غریب آدمی. حضور نے فرمایا لا نا. وہ لے کے آیا. میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی لگوا دی، اس کمبل اور پیالے کی بھی بولی لگا دی. کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 دینار، دوسرے نے کہا 2 دینار. حضور نے 2 میں بیچ دیا. فرمایا جا 1 دینار کا کھانا لے جا، 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا. وہ کلاڑا خرید کے لایا. نصیب دیکھو، کلاڑے میں دستہ حضور نے اپنے دستے مبارک سے لگایا. اور کریم محبوب اخلاق سکھاتے ہیں اپنی امت کو. حضور نے فرمایا یہ رسا پکڑ، کلاڑا اٹھا، جنگل میں جا، لکڑیاں کاٹ کے بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور پہنا بھی. محنت کر، جد و جہد کر. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر. جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور اقبال کے بیٹے نے خط لکھا. اقبال پردیس میں تھے، کہنے لگا ابا جی ضرورت پڑ گئی ہے، تھوڑا قرض لے لوں کسی سے. آپ ادھر نہیں ہیں، میں نے اب پڑھنا ہے، میں نے کچھ فیسیں دینی ہیں، کچھ داخلے جمع کرانے، کچھ قرضہ لے لوں کسی سے، قرضہ. تو اقبال نے بیٹے کو جواب لکھا. اقبال کہنے لگے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر. اور کیا کیا قلم توڑ کے رکھ دیا. کہنے لگے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. او خود ہی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. خود ہی نہ بیچ، غریبی میں، بولو نا، غریبی میں، غریبی میں، غریبی میں. مجھے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب، تو میں کہتا ہوں میرا فخر یہ ہے کہ میں کسان کا بیٹا ہوں. میں جس دن ان کو غسل دے رہا تھا اس دن بھی ان کے ہاتھوں پہ چھالے تھے. مجھے ناز ہے. میرے والد صاحب گرمیوں میں آگے کہتے تھے ہمیں کہ لو بھائی میں نے بڑولے میں گندم بھر دی ہے، تمہاری ماں نے مرتبان میں اچار ڈال دیا ہے، تمہیں کسی کے گھر نہیں جانا پڑے گا، مرضی سے روٹی کھاؤ. یہ ناز ہے ہمارا، یہ فخر ہے ہمارا. او خدا کے بندو، اخلاق تو یہ ہے کہ آپ جو رب نے آپ کو دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. جو فیصلہ اللہ نے میرے حق میں کیا ہے مجھے وہ قبول کرنا چاہیے کہ نہیں. لیکن ہم کہتے ہیں وہ ایک دن نا حضرت
سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ۔ تو حضرت رابعہ بصریہ پردے کے پیچھے بیٹھی تھی، جب انہوں نے بار بار یہی دعا مانگی تو پیچھے سے بول پڑی، کہنے لگی سفیان چل بس کر، کچھ اور بھی مانگ۔ حضرت سفیان کہنے لگے تو کیوں ناراض ہو گئی ہے؟ کہنے لگی ناراض اس لیے ہو گئی ہوں کہ تو کب سے کہہ رہا ہے یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے تو بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ تو ہر روز کہتا ہے فلانی شے بھی کوئی نہیں وہ بھی چاہیے، فلانی بھی کوئی نہیں وہ بھی چاہیے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کی شان رب نے قرآن میں یہ بیان کی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ ان کے بچے شہید ہو گئے پر وہ رب سے راضی ہیں، ان کے ناک کان آنکھیں کاٹ دی گئیں پر وہ اپنے رب سے راضی ہیں، انہیں وطن چھوڑنا پڑا، مکہ چھوڑ کے مدینے آئے پر اپنے رب سے او دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے تے مارو مارو مینو مار مکاؤ، میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی پھر سکھ نو چلے ڈاواں۔ ختم ہو گئی بات۔ اپنی زندگی میں یہ اخلاق پیدا کریں کہ رب نے جہاں رکھا ہے محنت ضرور کریں، لیکن شکوے کرنا، شکایتیں کرنا، رزق حرام کی طرف بڑھ جانا۔ ایک دو بات آخر میں اور عرض کرتا ہوں، پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اخلاقی رویہ بہت بڑا یہ ہوتا ہے کہ انسان خود غرض نہ ہو، اسے تھوڑا سا نا دوسروں کا بھی احساس ہو۔ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ صرف اپنے بچے پالنے چاہیے کہ تھوڑا سا دوست کے بچوں کا بھی خیال کر لینا چاہیے؟ صرف اپنے بچے کہ یہاں گلی کے محلے کے باقی بچے بھی اپنے ہی ہوتے ہیں؟ بولیے، صرف اپنے بچے یا بہن بھائیوں کے بچے بھی اپنے ہی؟ اتنی خود غرضی کہ میں اپنے بچوں سے باہر ہی نہیں آتا، کوئی مجھے اور اچھا ہی نہیں لگتا، کسی کے بچے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں حضور نے ہمیں اخلاق کیا دیا۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ تم ہر بندے سے نفع لینے کی کوشش کرو، بلکہ کریم فرمانے لگے تم بھلا کرنے کی کوشش کرو۔ اخلاقی رویہ تو یہ ہے کہ تمہاری وجہ، وہ ایک بزرگ تھے نا، تو وہ دلی میں صبح کا تھوڑا بہت ناشتہ، غریب آدمی تھے، بڑھاپا بھی بڑا تھا، نظر بھی کم ہی آتا تھا، تو وہ صبح کے ٹائم کچھ تھوڑی سی دکانداری کرتے تھے، ناشتہ واشتہ لگاتے تھے رزق حلال کے لیے۔ ان کو نا لوگ کھوٹا سکہ دے جاتے اکثر۔ کھوٹے سکے کا پتہ ہے؟ نہیں پتا؟ پتہ ہے؟ یا ہاں کرو یا نہ کرو دونوں۔ کھوٹا سکہ نا وہ چاند تارا بنا ہوتا تھا یا کچھ لکھا ہوتا، تو جب وہ گھس جاتا تھا نا اوپر سے پوری طرح، تو اسے کہتے تھے یہ سکہ، تو وہ لیتا کوئی نہیں تھا دکاندار، کھوٹا سکہ اس کو کہتے تھے۔ وہ بابا جی کے پاس جب کو لے کے جاتا نا کہ بابا جی یہ رکھ لے اور کھانا دے دے، تو بابا جی نے ایک دو دفعہ پلٹ کے دیکھتے، پھر رکھ لیتے، پھر وہ کھانا دے دیتے۔ لوگ سمجھتے کہ بابا جی کو صحیح نظر نہیں آتا، اس لیے بات مشہور ہو گئی کہ جس کے پاس بھی کھوٹے سکے ہیں نا وہ بابے کی دکان پہ چل جاتے ہیں۔ ڈھیر سارے کھوٹے سکے جمع ہو گئے۔ ایک دن بزرگ کچھ علیل تھے تو پیچھے بیٹھ گئے، بیٹے کو آگے بٹھا دیا، وہ سامان بیچ رہا ہے، تو اس کو جب کسی نے کھوٹا سکہ تھمایا تو کہا چلو واپس لے جاؤ، مجھے تو آج پتہ چلا ہے میرے ابا جی کے غلے سے اتنے کھوٹے سکے کیسے نکلتے ہیں۔ تو بزرگوں نے اٹھ کے نا بیٹے کی پشت پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے پتر میں نے ساری عمر لیے ہیں، تو ایک لے کے ناراض ہو گیا، رکھ لے خیر ہے، ساری عمر لیے۔ بچہ بڑا حیران ہوا، وہ بندے بھی سننے لگ گئے، کہنے لگے بابا جی آپ کو پتہ چلتا ہے کھوٹا سکہ؟ کہنے لگے بالکل پتہ چلتا ہے۔ لیتے کیوں ہو؟ سوچ دیکھو۔ کہنے لگے لے اس لیے لیتا ہوں، دو باتیں میرے ذہن میں اس لیے لے لیتا ہوں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ تم نے کھوٹا سکہ کسی اور کو دے کے بھی تو لوٹنا ہی ہے نا، تو میں چاہتا ہوں مجھے لوٹ لو باقی مسلمان بچ جائیں، مجھے لوٹ لو میں ڈھال ہوں نا، یہ اخلاق ہے مسلمانوں کا۔
میں لٹ جاتا ہوں، میرا گزارا چلتا ہے، میرے خرچے تھوڑے ہی، کوئی اور نہ لٹ جائے۔ اور دوسرا، میں کھوٹے سکے اس سوچ سے بھی لے لیتا ہوں، جب مروں گا نا صبح قیامت رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو مالک سوال کرے گا تو عرض کروں گا مالک میں نے ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکے قبول کیے ہیں، میں بھی کھوٹا سکہ ہی ہوں، تو چل تو بھی ایک کھوٹا قبول کر لے۔ ساری زندگی تیرے بندوں سے، اعلیٰ اخلاق تو یہ ہے کہ آپ ڈھال بن جائیں، آپ کسی بندے کو کبھی تکلیف آنے نہ دیں، آپ کسی کا نفع کرنے کی کوشش کریں، لیکن خود غرض بنا دیا گیا ہمیں۔ اس طرح کا ماحول دنیا میں بنایا گیا کہ ہر بندہ خود غرض نظر آتا ہے، کس طرح مال کھایا جا سکتا ہے، بلکہ اللہ معاف کرے شادی بیاہ پہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پیسے کتنے ملیں گے، فائدہ۔ یہ ہماری مذہبی محفلیں ہیں، میں تو خیر اب کچھ بیمار بھی ہوں اور کچھ میری مصروفیت بھی بڑھ گئی ہے، جلسوں پہ زیادہ نہیں جاتا، اور اس لیے بھی نہیں جاتا کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات، جب محسوس ہوتا ہے نا اتنے میں نعت بھی کی، اتنے میں تلاوت بھی کی، تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی بازار میں بیٹھ گئے، ایسے جیسے معاذ اللہ تعالی ہمیں کوئی خریدے گا۔ یہ تو ٹھیک نہیں نہ ہوتا، یہ کوئی دکان تو نہیں ہے کہ جہاں ہم دکان پہ بیٹھے ہیں تو آپ ہمیں اٹھا لیں گے۔ مطلب جب لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جناب آپ کو بلانا ہے تو آپ کا ریٹ کیا ہے، تو کئی دفعہ اپنا وجود دیکھ کے حیا آتی ہے، یار یہ کیا بن گیا ہے۔ اس طرح کی دنیا بھی ہم نے دیکھنی تھی، اور یہ بکنے والوں نے زیادہ خرابی نہیں کی، خریدنے والوں نے کی ہے، نے خرابی کی ہے، لوگوں کا مزاج خراب کیا۔ عزیز بھائی، حضور کی حیات نور سے جو ضیائیں پھوٹتی ہیں، جو روشنیاں ہمیں نصیب ہوتی ہیں، ان کے بہت سارے پہلو ہیں۔ عقیدہ توحید ہے، پیغام توکل ہے، اہمیت صبر ہے، مقام تسلیم و رضا ہے، یہ ساری چیزیں حضور کی حیات نور سے ہمیں نصیب ہوتی۔ مسلمان میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور کی تیزی نے اور معاملات کی شدت نے ضروریات کو بے لگام کر دیا ہے، خواہشات بہت ساری بڑھا دی ہیں۔ لازمی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگوں کے دل سخت ہو گئے ایک دوسرے کے لیے، مختلف ہیلے بہانے سوچ کے کہ جی چونکہ فلانا بھی ٹھیک نہیں تو لہٰذا میں بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ فلاں میرے ساتھ یوں کرتا ہے تو میں بھی رد عمل کے طور پہ یوں کروں گا۔ ہم بھی اپنے دلوں کو سخت کر لیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کا رویہ اتنا سخت ہو گیا ہے کہ کسی بھی محکمے کا آپ نام لے لیں، پوچھیں لوگوں سے کہ پولیس والے کس طرح کے ہوتے ہیں، تو لوگ ان کے بارے میں اپنے دلوں میں شدت رکھتے ہیں۔ پوچھ لیں آپ کے وابڈہ والوں کے بارے میں کیا خیال ہے، پوچھ لیں لوگوں سے کہ جناب تاجروں کے بارے میں رائے کیا ہے۔ چلیں ساری باتیں چھوڑ دیتے ہیں، مولوی پیر کیسے ہوتے ہیں، دیکھیں آپ نے مسکرا کے کیا حال کر دیا ہے بات کا۔ ہمارے ہاں شدت کی گئی ہر محکمے کے بارے میں، ہر شخص کے بارے میں، نتیجتاً کیا ہوا کہ طبیعتیں سخت ہو گئیں۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بہو نافرمان ہی ہو، لیکن اس کی بہت پہلے تربیت کی گئی تھی، اسے بار بار کہا گیا تھا کہ جب تو ساس کے پاس جائے گی تو لگ پتہ جائے گا، تو بیچاری کا پہلے سے ہی ذہن تھا کہ ساس کسی خطرناک چیز کا نام ہے، پہلے سے اسے بتایا گیا تھا۔ ساس کو بھی کہا گیا تھا کہ جب تیرے گھر آئے گی نا بہو تب تجھے سمجھ آئے گی، تو پہلے سے ذہن سازی کر دی گئی تھی۔ تو ہم مزاج کے لحاظ سے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے حق میں سخت ہوتے گئے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ احساس کا پیغام ہے، کسی کا احساس کرنا، اپنے دل میں کسی شخص کے لیے گنجائش پیدا کرنا، مختلف چیزیں سوچ کر، اچھے گمان کر کے رب کی مخلوق کے بارے میں بہترین رائے قائم۔ فرمایا مشکل میں تم ہو تو گراں میرے محبوب پہ گزرتا ہے۔ حضور تو جلدی کرتے ہیں تمہاری بھلائی چاہنے میں، کیوں؟ رشتہ بڑا گہرا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم،
فرمایا یہ وہ محبوب ہیں جو تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کے حق میں نرم دل رکھتے، نرم۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کسی کا بھلا یہ ہوتا ہے اس کو 4 پیسے دے دیے جائیں، شاید اس کا بھلا یہ ہے کہ اسے نوکری پہ لگوا دیا جائے، شاید بھلا یہ ہے کہ اس شخص کو اگر کسی وہ مشکل میں آ گیا ہے تھانے کچہری کے معاملے میں تو وہاں اس کو سہولت دلا دی جائے، آسانی کر دی جائے، کسی کو مضبوط کر دیا جائے، تو یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، میں تمہارا وہ نفع کرنے آیا ہوں کہ تمہارا دل ساری جگہوں سے ہٹا کے رب رسول کی طرف مائل کرنا، تمہاری طبیعتوں کے اندر جو سختی ہے اسے نرمی میں بدلنا ہے، تمہارے مزاجوں کے اندر جو بے لگام خواہشات ہیں انہیں شریعت اسلامیہ کی پابندی کی لگام دینی ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کا جو دیکھیں نا، اگر کسی گھر میں بگڑے بچے سنور جائے نا تو روٹی تھوڑی بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، اگر گھر والے اخلاقاً اتنے اعلیٰ ہوں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں تو تھوڑے پیسوں پر بھی وقت گزر جاتا ہے۔ رسول پاک کا دل دھڑکتا تھا، کس لیے؟ صرف اس لیے نہیں کہ لوگوں کو نوکریاں مل جائیں، مال مل جائے، لوگ جو ہیں ان کے گھر کشادہ ہو جائیں، بلکہ حضور کا دل دھڑکتا تھا کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں، جنت کی طرف ان کا سفر ہو جائے۔ ان کے دلوں سے حسد کو، تکبر کو، غرور کو، انا کو، خود پسندی کو، عجب کو نکال دیا جائے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ان کا تزکیہ کر دیا جائے، دل صاف کر دیے جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس کے ساتھ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا تبلیغ ہوتی ہے لیکن اس میں درد نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ، اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا۔ لو میرے جیسے آدمی نے تقریر کرنی ہے، گھنٹہ گزارنا ہی ہے، تو پھر بعض اوقات نفس کی خواہشیں غالب ہوتی ہیں تو وہ اصلاح سے زیادہ شوق داد لینے کا غالب آ جاتا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ ہمارے ہاں پھر وہ نقیب محفل بیچارہ کبھی بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے، کبھی بھاگ کے ادھر آتا ہے، کہتا ہے میں نے جملہ دینا ہے۔ اب وہ ایسے لگتا ہے جملہ نہیں دینے لگا، کوئی ایٹم بم دینے لگا ہے، جس میں اتنی اسے پریشانی، ایک جملہ کہنے لگا، سنبھال کے رکھنا، ضائع نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ وہ تو جملہ رہنے دے، تو آیت دے ہمیں کوئی قرآن پاک کی، تو ہمیں کوئی حدیث پاک سنا، تو اس حدیثی بات کر، یہ تو مطلب۔ اور پھر وہ داد کا اتنا شوق کہ جب تک سارے ہاتھ نہ کڑھیں، جب تک شمال جنوب والے نہ بول پڑیں، تب تک بات نہیں ہوگی۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ اصلاح کے اندر تو آپ کا درد آپ کی زبان سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اقبال کہنے لگے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر تو نہیں، پر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ تو اڑتی ہے، وہ تو اس کی تو پذیرائی ہوتی ہے، اگر بات دل سے نکل رہی ہے تو۔ عزیز بھائی یاد رکھیے گا، حضور سید عالم علیہ السلام درد دل کے ساتھ دعوت دیتے لوگوں۔ 10 دن حضور نے طائف میں قیام کیا ہے، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، الٹا انہوں نے روڑے مارے، تکلیف دی۔ حضور واپس آ رہے ہیں، صحابی ساتھ ہیں، باغ میں بیٹھ گئے، اتنی صحت مبارک پر انہوں نے معاذ اللہ تعالیٰ سنگ باری کی کہ خون مبارک بہہ رہا ہے۔ فوراً عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں۔ فرشتہ بھی حاضر ہو گیا، حضور آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں۔ لیکن محبوب کے دل میں نرمی ہے نا امت کے لیے، اگرچہ یہ ساری امت دعوت ہے اس وقت، پر اس وقت بھی نرمی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، صحابی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اب یہ تباہ ہو ہی، میری طرف دیکھیں جی، اب یہ تباہ ہو ہی جائیں گے، اب کوئی نہیں بچا سکتا انہیں تباہ ہونے سے۔ لیکن حضور نے کیا کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ فوراً عرض کی یا رسول اللہ ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔
کبھی پتھر مارنے کے والے کے لیے بھی دل میں احساس ہوتا ہے. ہمیں تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا, کوئی گالی نہیں دی, کچھ نہیں کہا, پر ہم سخت کیوں ہیں بھلا؟ وہ ہمارے پیچھے نہیں چلتا ہاتھ باندھ کے, جی میں ہاں نہیں ملاتا, ہمارا دل اس کے لیے سخت ہے. دو ہی تو بندے ٹھیک ہے دنیا میں, ایک میں ٹھیک ہوں اور ایک جو میری ہاں میں ہاں ملائے پوری, وہ ٹھیک ہے. دونوں ہاتھ باندھ کے پیچھے چلے, تیسرے کو میں کیسے ٹھیک ہونے دیتا ہوں؟ میرا مزاج ہی نہیں, اللہ ماشاءاللہ ہماری طبیعت ہی نہیں ہوتی ایسی. خدا کے بندو, جب دل کشادہ ہو, طبیعتیں کھلی ہوں, پھر اس طرح کا تھوڑی مزاج ہوتا ہے. کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, حضور ایک نے بھی نہیں کلمہ پڑھا اور پھر بھی آپ کے دل میں اتنی وسعت ہے, آپ ہدایت کی دعا کر رہے. 10 دن لگائے, ایک شخص بھی نہیں آ رہا. تو محبوب کیا فرمانے لگے؟ کریم فرمانے لگے, مجھے پتہ ہے انہوں نے تکلیف دی ہے, ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا, جلدی نہ پریشان ہو جایا کریں. کچھ لوگ جلدی کچے جملے بوئے, ساڑی قوم نہیں ٹھیک ہو سکتی دی, ایسمو لگتا کچھ نہیں ہو سکتا دی, یہ نہیں ٹھیک ہو سکتے. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی نہیں مانا اور آپ نے پھر ہدایت کی دعا کی. تو یہ میرے محبوب کا امید کا طریقہ ہے. کریم فرمانے لگے, اگر آج یہ نہیں مانتے تو پھر بھی تباہی کی دعا نہیں کرنی, یہ نہیں مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گے لوگ. اپنے دل میں جب آپ نرمی لے آتے, ہمارے سینکڑوں نوجوان گناہوں میں چلے گئے ایک علاقے سے. جو آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے وہ سخت تکلیف میں ہوتا ہے. انسان کو جو چیز سب سے زیادہ ستاتی ہے وہ اس کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں. حدیث میں فرمایا, ما حاک فی صدرک, کھٹکتا ہے سینے میں, چبھتا ہے گناہ. یہ تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے, تڑپتے ہیں لوگ, سسکتے ہیں. لیکن روایتی انداز سارا جب ہماری مجالس اور محفل میں ہو جاتا ہے, کوئی نہیں وقت دینے والا, پیار کرنے والا, تھپکی دینے والا, بازو تھام, کوئی نہیں. ایک تقریر وہ ہے جو میں آپ سے کرتا ہوں, بس ٹھیک ہے گھنٹہ گزارنا ہے, تو وہ بھی کئی میری طرح کے لوگ ہیں جو جمعرات کو فیصلہ کرتے ہیں سویرے کیا بیان کرنا. حالانکہ میری طرح کے جو چھوٹے ہیں وہ ہفتے سے ہی تیاری شروع کر لیتے ہیں تاکہ کچھ غور فکر کر کے قوم کے سامنے رکھا جائے, ضروری. اب ایک تقریر میں آپ سے کرتا ہوں, سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. ایک تقریر ایسی ہے جو خطیب صاحب آپ سے کرتے ہیں, اور خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, صرف سمجھانے کے لیے, اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا بیٹا کسی غلطی میں مبتلا ہو گیا تو پھر بھی اسی طرح ہی داد و تحسین کے لیے لش پش کر کے تقریر ہوگی؟ نہیں, پھر یہ انداز نہیں ہوتا. پھر تو بچہ کو سامنے بٹھا کے باپ اپنی پگڑی اس کے پیروں میں رکھتا ہے, پھر تو ماں دوپٹہ پیروں میں رکھتی ہے, کہتے پتر میری کمائی نہ اجاڑ دینا, اور نہ پتہ چلا تو سگریٹ پینے لگ گیا, خدا خیر کرے, تیری مہربانی. سوتا نہیں, اس کا چہرہ پریشان ہے. اب بات آئی ہے اب یہ وقت آیا تبلیغ کا, اصلاح کا. اسے منت کر کے سمجھایا, اس کو گزارش کی, اس نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی تھی, آئندہ نہیں کرتا. پوری اس نے تسلی دی, پھر بھی نہیں سوتا. بچہ تو وعدہ کر کے چلا گیا, پھر بھی نہیں سویا. وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس نے مصلی بچھا لیا. کہا یا اللہ یہ میری عمر کی کمائی ہے, مالک اسے ہدایت دے دے. او بھائی, جب تو اس انداز میں ملت کے ہر بیٹے کی اصلاح کرنے لگے گا, اور اس سے مراد صرف خطیب واعظ ہی نہیں, حضور نے ہم سب کے ذمہ لگایا تھا بلغ عنی ولو آیا. ہم سب کی ذمہ داری ہے لوگوں کے لیے, لوگوں کو قائل کریں. مجھے بتاؤ, اپنی ذات کے حق میں قائل کرنا ہو تو کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتا ہے نماز کی دعوت ہم کیسے دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پڑھ لیے کر نماز, اتنے پیسے کہاں لے کے جائے گا, یہی دعوت ہوتی ہے نا. وہ کہتا ہے تو نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے, یہ تو ہے ہمارا دین کے حق میں. وہ محفل میں آنا اگر ٹائم ملا تو ٹھیک,
یہ ہے دین کے حق میں. اور جب اپنی باری آئے, کسی سے 50,000 روپے چاہیے تھے, فون کیا اس کو, ملنا تھا, وہ کہتا حکم کرے, کہتے نہیں ٹیلی فون والی بات نہیں, کہتے میں تو 2 بجے ملوں گا, تو 2:30 بجے میل پر, میں مل کے کرنی. پھر جاتے ہی اس سے 50,000 مانگا نہیں, پہلے منت کی, دکھ سنایا, پھر اسے ثابت کرایا کہ تیرے علاوہ دینا بھی کسی نے نہیں, سارے غلط بندے ہیں, تو ٹھیک ہے معاذ اللہ. پھر اس کو یہ بھی ثابت کرایا وقت پہ واپس کر دوں گا. اتنی ساری گزارش کر کے رو دھو کے جب وہ پورا قائل ہو گیا تو آخر میں کہا مجھے 50,000. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں نہ تو کرو نا, چلو ہلکا سا ایسے ایسے تو کرو نا. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ او بھائی اپنے حق میں قائل کرنا تھا تو تجھے سارا طریقہ آتا تھا, اور رب و رسول کے حق میں قائل کرنے کا تجھے طریقہ ہی نہیں آتا. تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیسے قائل کرنا ہے. اپنے لیے تو نے قائل مائل کرنا تھا, سارا پتا تھا, سب خبر تھی کیسے منانا ہے. اور کسی کو مسجد کے لیے منانا تھا تو کہتا جی میری کو مانتا ہی نہیں, میری کون سنتا ہے. آپ جب تک اس درد سے, زازان نام کا ایک گویہ تھا, بغداد میں گاتا تھا, آواز بڑی سریلی تھی, بڑے لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود, یہ وہ خوبصورت ہستی ہیں کہ محبوب نے فرمایا ان سے قرآن سیکھا کرو, یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں مفتی, صحابہ میں قاری, بڑے آدمی. حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک دن گزر رہے تھے کسی مقام سے جہاں بھی وہ رہتا تھا, تو وہاں اللہ معاف فرمائے گانے بجانے کی مجلس سجی ہوئی تھی, وہ گا رہا تھا. آپ گزرے تو کانوں میں ہلکی سی آواز گئی. قریب ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے, کس کی آواز ہے؟ کہا حضرت یہ زازان نام کا ایک گویہ ہے. وہیں کھڑے کھڑے درد سے کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے, کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا, اتنی خوبصورت آواز ہے. کوئی تو ہو نا جو اس درد سے بات کرے, کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. اور پھر دعا مانگتے آگے تشریف لے گئے. وہ جوان تھا, فارغ ہو کے باہر نکلا, لوگوں کا رش تھا. ایک شخص نے اسے رو کے کہا زازان ادھر آ, پتہ آج کیا ہوا؟ کہا جناب کیا؟ کہنے لگے جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو؟ کہا جانتے ہیں. فرمایا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج گزرے, تیری آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو فرمانے لگے کاش یہ قرآن پاک پڑھتا. کہنے لگا صحیح بتاؤ انہوں نے میرا نام لیا ہے؟ صحیح بتاؤ میرے لیے کہا انہوں نے؟ میرے جیسے شخص کے لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا. میں کہاں وہ کہاں, میرا نام لیا ہے. کہاں. تھوڑی دیر رکا, چند لمحوں پتہ نہیں سوچیں کہاں کہاں کا سفر کر کے آئیں. وہ ساری سوچیں درد بن کے آنسو بنی, اور پھر آنسو داڑھی پہ ٹپکے چہرے پہ آئے. پھر لوگوں سے پوچھنے لگا گھر کا پتہ بتاؤ گے؟ کہا وہ فلاں جگہ پہ موجود ہیں. دوڑا گیا, دروازے پہ دستک دی, حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے. کہا کون ہو بیٹا؟ کہنے لگے حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کاش یہ قرآن پڑھتا. میں آ گیا ہوں, پڑھا دے مجھے قرآن پاک, پڑھا دے. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا. کسی سے تو آپ پیغام حق کہیں, کسی کو تو دعوت خیر دیں, یہ سب سے بڑا بھلا ہے. اگر کسی بد اخلاق کو با اخلاق کر دو گے نا, اس کی بیوی سکون میں آ جائے گی, اس کی ماں آرام سے سونے لگے گی, اس کا باپ کہے گا وہ حد ہو گئی, میرا پتر ٹھیک ہو گیا, تمیز سے بات کرنے لگا ہے. بچے پریشان ہوتے ہیں, بچے. میں بیٹھا تھا کھانا کھا رہا تھا گھر میں, تو میرے گھر والے کہنے لگے مدرسے کا کوئی بچہ باہر ہے, بڑا سخت رو رہا ہے. میں نے اس کو بلاؤ, کسی استاد نے ڈانٹ دیا ہوگا. تو بچہ میرے پاس ہے تو اس کا وجود کانپ رہا تھا. میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگا پیر صاحب میری امی تھے ابو کار فیر پہ لڑ دینے, کرو فون آیا ہے.
تو میں نے کہا بیٹا پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے بڑی سخت لڑائی ہوتی ہے، میرے والد میری اماں کو مارتے، پھر ہم سارے بہن بھائی نا چارپائیوں کے نیچے چھپتے، تو وہ دور ہے، اس وقت تو 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، دور ہے میرا گھر، پر پتہ نہیں ہمارے گھر کیا ہو جائے گا۔ پیر صاحب آپ دعا مانگے نا، آپ دعا کریں نا، اس بچے کی کیفیت اور اس کے اوپر چھائی ہوئی آزمائش اور اس کے طبیعت میں اسے دیکھ کے میرے آنسو نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اس کے باپ کو بلایا، میں نے کہا خدا کے بندے، تیری انا اور تیری بیوی کی انا اتنی سخت ٹکراتی ہے کہ تیری اولاد پیس کے رہ گئی، کاش تو رسول اللہ کی اس صفت سے آگاہ ہوتا کہ خدا کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ کاش تمہارے اندر وہ کیفیات ہوتی، تمہارے بچے میلوں دور رہ کے بھی تڑپتے ہیں کہ جانے گھر میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گنجائش نہیں دلوں میں، کوئی اخلاقی تعلیم نہیں۔ ہم نے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اتنا آزمائش کا گھڑا بنا لیا ہے، لڑائیاں جھگڑے مصیبتیں۔ کیوں؟ کہ پیسوں کی تو تبلیغ روز ہوتی ہے کہ کمانے چاہیے، مال کی تبلیغ تو روز ہوتی ہے، درد نہیں بٹتا، اخلاق کی بات نہیں ہوتی۔ اور سجنوں، ہمارا غریب گھر تھا، پر میرے ابا جی جب گندم کا سیزن ختم ہوتا گھر میں لے کے آتے تو ہمارے گھر کے سین میں کھڑے ہو کے فرماتے، لو پتر کسے دا گھر وال نہیں تکنا، میں دانے پاتے نے پھڑو لیتے تھے، تہاڈی ماں نے اچار پا دیتا ہے۔ اب پرواہ نہیں، اس سادگی کے ساتھ، اس آسانی کے ساتھ گزارا ہوتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا ابا جی لوگ بڑا بڑا پیغام دیتے ہیں، پیسے کماؤ پیسے، آپ نہیں دیتے پیغام، چلیں یہ بتا دیں کوئی شے پسند نہیں کھانے میں؟ کہنے لگے بیٹا بھوک لگی ہو تو ہر شے پسند، نہ لگی ہو تو نخرہ ہی نخرہ، اگر طلب ہوگی تو یہ بھی تمہیں نفع دے گا، لیکن اپنے گھر میں سکون رکھنا، اطمینان رکھنا، اس ٹینشن سے اپنے ایک دوسرے کو اخلاق کا سبق پڑھائیں، دلوں کی نرمی کا درس دیں، تھوڑی سی کوشش کریں جس سے ہمارے گھر بچ جائیں۔ اور اگر کوئی بندہ گناہگار نظر آئے تو اس پر تنقید نہ کریں، تنقید نہ کریں، مجھے صحیح بتانا، دل پہ ہاتھ رکھ کے۔ خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ بچی معاذ اللہ، اللہ بچائے سب کو، بگڑ جائے تو کیا وہ چوک میں کھڑے ہو کے چسکے لے لے کے بتائے گا کہ بچہ میرا بگڑ گیا؟ بولو سارے، بولو جلدی سے۔ تو پھر پڑوسیوں کا بچہ بگڑا ہے تو پھر چسکے کیوں لیے؟ گلی میں کسی کی بیٹی سے معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی ہو گئی تو جگہ جگہ باتیں کی، تیاں سانجیاں نہیں ہوندیاں۔ اپنے بچے کے بارے میں جب تو کہتا ہے چھپ جائے بات، دیکھنا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کہتے ہیں میرے ماموں تھے حضرت سری سختی، میں اپنے ماموں سے ہی بیعت تھا، انہی کی خدمت میں رہتا تھا۔ فرماتے ہم جا رہے تھے، ایک دن انہوں نے چھڑی پکڑی ہے، ایک ہاتھ میں مجھے تھاما، تھوڑا آگے گئے تو رش تھا، چند لوگ کھڑے تھے، تو حضرت سری سختی مجھ سے کہنے لگے جنید دیکھ تو صحیح رش کیوں ہے؟ تو میں گیا تو ایک نوجوان شراب پی ہے، معاذ اللہ نشے میں دھت لیٹا ہے، ارد گرد لوگ کھڑے، اور وہ چونکہ پوری طرح اس پر نشہ غالب ہے تو اول فول باتیں کر رہا ہے، لوگ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، رش ہے۔ میں نے آگے کہا حضور دفع کریں، ایک شرابی لیٹا ہے، لوگ بھی مذاق اڑا رہے ہیں اور بس ایسے شغل لگا ہوا ہے۔ سارے لوگ تماشبین نہیں ہوتے۔ ہاں، حضرت فرمانے لگے نہیں جنید ایسے کیسے چلے جائے، چل نہ مجھے لے چل۔ کہتے ہیں بوڑھے شیخ، ہاتھ میں نے تھاما تو وہاں لے گیا، حضرت نے لوگوں کو ڈانٹا چلو دوڑو۔ پرانے زمانے میں لوگ بزرگوں کی حیا کرتے تھے، سب لوگ وہاں سے چھٹ گئے۔ کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے جنید جا پیالے میں پانی لا۔ کہتے ہیں میں ایک پیالے میں پانی بھر کے لایا، انہوں نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا، اس کے چہرے پہ پانی ڈالا، اس کا منہ صاف کیا، پھر اسے کھڑا کیا، اسے گھر بھیجنے کو کہا۔ کہتے ہیں وہ وہیں ایک کونے میں سائیڈ پہ ہو گیا تو حضرت نا منہ دھو کے نا تھوڑی دیر چپ کر گئے، پھر 2-3 لمحے تو ان کی آنکھوں میں زور زور سے آنسو ٹپکے اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے مالک میں تیرا کمزور بندہ ہوں، میں منہ دھو سکتا تھا، میں دل تو نہیں نہ دھو سکتا۔
جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا، باقی تو مقلب القلوب ہے، کر نہ کرم۔ یہ کسی ماں کا بیٹا ہے، کسی خاتون کا شوہر ہے، او بھائی جو نشے پہ لگ جائیں ان کے بچے باپ کے ہوتے ہوتے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے مانگ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا اگر دشمن سے زیادہ بدلہ لینا ہو تو اسے قتل نہ کرو، نشے پہ لگا دو۔ معاذ اللہ، اتنا لوگوں نے، کتنا عام نشہ ہو گیا۔ کہا اللہ میں نا منہ دھو سکتا ہوں، دل نہیں، دل تو دھو سکتا ہے، دھو دے۔ کہتے ہیں یہ کہہ کہ حضرت اٹھے تو میں نے عرض کی حضور ویسے منہ دھویا کیوں آپ نے؟ تو فرمانے لگے اس لیے دھویا ہے کہ جب تک منہ سے بدبو آتی رہے گی جتنے لوگ سونگتے رہیں گے اس کے شرابی ہونے کے گواہ بنتے رہیں گے۔ میں نے اس لیے دھو ڈالا ہے کہ ہو گئے پیچھے جو ہو گئے، مزید گواہ نہ بنے۔ حضرت سری سختی کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اسی رات تہجد کے وقت اٹھ کے حضرت کو وضو کرایا، میں نے ان کا بازو تھاما، میں ہی ان کو مسجد میں لے کے گیا۔ کہتے ہیں جب ہم مسجد میں پہنچے تو وہ کل دوپہر والا شرابی ہم سے پہلے مصلی میں بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں میرے دل سے آوازیں نکل رہی تھی شیخ دیکھ لو پھر مالک کتنا کریم ہے، آپ نے منہ دھو ڈالا تھا، رب نے دل بھی دھو ڈالا، کرم فرما دیا۔ کوئی ہو نہ برا سا کرے، آؤ نہ سنگیوں ملے، ایک دوسرے کا منہ تو دھونا شروع کرے نا، آؤ نہ ایک دوسرے کو یہاں تک وضو کا پانی تو فراہم کرے نا، کچھ تو خیر تقسیم کرے۔ اخلاق کی تربیت کا میں دیکھتا ہوں ہمارے وطن میں اضطراب ہے، بے چینی ہے، اس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حق میں سخت ہو گئے، مزاجوں میں تلخیاں ہیں، لڑتے جھگڑتے ناراض ہوتے لوگ، بگڑتے کوستے ڈانٹتے شکوے کرتے لوگ۔ شکوہ جو ہوتا ہے نا یہ بندے کو بے چین کر دیتا ہے، شکر بندے کو سکون میں مبتلا کرتا ہے۔ شکوے آزمائشیں اپنے دلوں میں وسعت لائیں، ایک دوسرے کو اصلاح کی طرف لائیں، ایک دوسرے کو پیغام دیں، ایک دوسرے کی تربیت کریں، تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا سا صبر، تھوڑی سی گنجائش اپنی طبیعتوں میں پیدا کریں۔ اپنے بچوں پر سب سے زیادہ نگرانی یہ کریں کہ ان کا اخلاقی معیار کیا ہے۔ اگر میں اور آپ خدا نہ خواستہ بچوں کو صرف یہ تربیت دیں گے نا کہ وہ پیسہ 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 پیسہ، شادیاں بھی پیسے دیکھ کے کریں گے، تو یاد رکھنا پھر ایک دن وہ یہ بھی کہیں گے کہ ابا کاش تو کوئی ڈھابے کا کام کرتا تو آج ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے۔ پھر باپ سے بھی پیسوں کا ہی مطالبہ ہوگا، پھر لوگ ماں باپ بھی پیسوں کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب آپ نے تربیت جس چیز کی تھی تو نتیجہ بھی تو وہی برآمد ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ بیج کوئی اور لگائے اور درخت کوئی اور نکلا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر ہم اپنے باپ سے روز جھگڑا کریں گے 5 مرلے کے لیے تو یاد رکھنا پھر ہمارا بیٹا 1.5 مرلے کے لیے بھی جھگڑا کرے گا، پھر معاملہ اس طرح کا مرتب ہوگا۔ ایک دوسرے کو اخلاقی پیغام دینا ضروری ہے۔ آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، اور یہ میری خواہش ہے کہ آپ اس پر زیادہ توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سارے ویڈیو بنائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر مہربانی کریں دیکھیں تو میری طرف نہ۔ جب آپ لائیو چلاتے ہیں تو پھر اسی کو دیکھتے ہیں، وہ پھر کہتا ہے کہ یہ کمنٹس آ گیا تو دوسرا آ گیا۔ اللہ کرے میری بات آپ کے دل میں اتر جائے، آپ تھوڑی سی توجہ کریں، میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، غور کریں میرے بھائی۔ ملک میں نا مہنگائی تیزی سے عروج پکڑ گئی ہے، اور مہنگائی جب ہوتی ہے نا تو امیروں نے تو مال بیچنا ہوتا ہے تو ان کا دگنا ہو گیا تو وہ تو اور امیر ہو گئے، تو غریبوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ جو طبقات بیچارے تنخواہ دار تھے، کمزور تھے، میری طرف دیکھیں جناب، وہ اور کمزور ہو گئے۔ ہمیں زیادہ تو نہیں لیکن اتنا ضرور کرنا چاہیے، یہ قرآن پاک دے دیں جی عزیز بھائی، تھوڑا سا نا، زیادہ نہیں۔ 3 لوگ مل کے ایک غریب آدمی کا خیال تو رکھ ہی سکتے ہیں نا، لیکن غریبوں سے بھی عرض کروں گا، سہارا بندوں کو نہیں بنایا کرتے، سہارا رب رسول کو بنایا کر۔
کسی سے تھوڑی سی مدد لینا تو ٹھیک ہے، چلو آگے جانے کے لیے تھوڑا سا سہارا لے لیں کہ اب مشکل ہے تو یہ کراس نہیں ہو رہا رستہ، تھوڑا سا سہارا تو لے لیں۔ لیکن جو لوگ مستقل سہاروں پہ آ جاتے ہیں ان کا تو پھر اپنی طاقت ہی ساری ختم ہو جاتی۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ تھوڑی سی ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ جو لوگ زیادہ مالدار ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ تھوڑے سے خرچے کم کر لیں، اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں۔ یہ چھوڑ دیں کہ وہ میرے چچا کے جو بیٹے ہیں وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، وہ فلانے ہیں، وہ ان کا سلوک اگر وہ کریں گے تو اللہ سے اجر لیں گے۔ آپ اگر ان کو محسوس کرتے ہیں نا وہ غریب ہیں، ماموں کے بیٹے، چچا کے بیٹے، گلی والے، محلے والے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کرنی شروع کریں۔ دیکھو عید پہ کپڑے تھوڑے لے لو نا، ویسے بھی سوٹ کی ضرورت تو صرف عید پڑھنے کے لیے، بعد میں تو کپڑے بدل کے گوشت کرتا ہے، تو بچے ویسے سوئے رہتے ہیں سارا دن۔ تھوڑی سی نا اپنے اضافی خرچے کم کریں۔ غربا کی تھوڑی یہ عید گزری تھی نا چھوٹی تو شادیاں شروع ہو گئی تھی۔ میرے پاس لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، چونکہ نیک آدمی سمجھ کے، اچھا گمان کر کے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو ان کے دکھ سن کے نا تو کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو امیروں نے اتنے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں روٹیاں کھائیں، اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں پجارو، یہ اللہ کے حضور جواب بھی تو دینا ہے نا۔ ہم نے ایک دوسرے کا خیال چھوڑ گئے، دو چار باتیں سوچ کے نا، وہ جس کے گھر میں 3 لوگ ہیں کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ خدا کے بندے کرتے ہیں کام، لیکن محنت سے نہیں ملتا، خدا کے فضل سے ملتا ہے۔ تیرے اوپر فضل ہے، تجھے اب باتیں آتی ہیں، لیکن کئی دفعہ سارے بھی کریں تو رزق جب ہی آتا ہے جب رب چاہتا ہے۔